اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ اور افسردہ موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر دوبارہ حاضر ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ اس رمضان کے آخر میں اسرائیل نے انتہائی اشتعال انگیزی کا ثبوت دیتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر نماز تراویح پڑھتے ہوئے بیت المقدس کے اندر حملہ کیا اور گرنیڈ پھینک کے اس کو جلانے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں کافی مسلمان شہید ہو چکے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیل کی افواج داخل ہو چکی ہیں اور بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی اور خواتین کی بھی ہے. اس تمام صورتحال کے اندر بالعموم اقوام متحدہ اور بالخصوص پوری کی پوری اسلامی دنیا خاموش تماشائی بنے بیٹھی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ ایک سوال دیکھ رہے ہیں کہ آیا کیا وجہ ہے کہ پوری کی پوری اسلامی امت جو ہے وہ اس کے اوپر متحد نہیں ہو رہی اور اسرائیل کا جواب کیوں نہیں دے رہی. ناظرین، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ موجودہ صورتحال میں مسلم امت بالکل خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں پہلی جنگ عظیم کو بہرحال سمجھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلی جنگ عظیم کی شروعات کیسے ہوئیں، اس کے اندر خلافت عثمانیہ انٹر کس طرح ہوئی، اس جنگ کے اینڈ کے اوپر تاج برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو کس طرح شکست دی، اور کس طرح تاج برطانیہ نے فرانس کے ساتھ مل کر اور روس کے ساتھ مل کر عرب اقوام کو خلافت عثمانیہ کے خلاف بھڑکایا اور خلافت عثمانیہ کو شکست سے دوچار کیا، اور اندر خانہ کس طرح وہ مختلف اقوام کے ساتھ مختلف وعدے کرتے رہے اور عرب اقوام کو بیوقوف بناتے رہے، اور عرب اقوام نے اپنی اس بیوقوفی کی وجہ سے اسرائیل کا خنجر پوری مسلم امت کے دل کے اوپر گاڑ دیا. تو پہلے حصے کے اندر ہم اس جنگ کو اینیمیشنز کی مدد کے ساتھ سمجھیں گے. دوسرے حصے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ عرب اقوام نے کس طرح اپنا جو مکروہ کردار اس کے اندر ادا کیا. اس کے اندر امیر فیصل حسین بن علی کا کیا کردار تھا حجاز کا امیر ہوتے ہوئے، اور نجد سے ابن سعود کا کیا کردار تھا، مصر کا کیا کردار تھا. تو ان کو ہم جو ہے ون بائی ون دیکھیں گے اور ان کے کردار کو ان ڈیٹیل سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ قومیں اس وقت بھی کیوں خاموش تھیں اور یہ آج بھی کیوں خاموش ہے، اور عرب نیشنلزم نے کس طرح اس سارے معاملے کی تباہی نکالی. تو اس بات کو دیکھنے کے بعد تیسرے حصے کے اندر ہم اپنے پاکستان اور برصغیر پاک و ہند کے پاس آ جائیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم مسلم امت کی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اکثر لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ مسلم امت بھی کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، عراق کیوں نہیں بول رہا، شام کیوں نہیں بات کر رہا، مصر کیوں نہیں بات کر رہا، کیا پاکستان کے مسائل صرف دکھانے کے لیے 23 مارچ کی پریڈ کے اندر رہ گئے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب برصغیر پاک و ہند تاج برطانیہ کے زیر اثر تھا تو اس برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا کیا کردار تھا. ناظرین، ہمیں یہ بات تو بالکل عمومی طور کے اوپر بتائی اور پڑھائی جاتی ہے کہ جو خلافت موومنٹ ہے وہ صرف برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں نے سٹارٹ کی، اور بالآخر جب ترکوں نے اس کو خلافت کو خود ہی ابالش کر دیا تو مجبوراً برصغیر پاک و ہند سے بھی یہ کیلیفیٹ موومنٹ ختم ہو گئی. لیکن یہ چیز کہیں پہ بھی نہیں بتائی جاتی کہ اسرائیل کے بننے میں، یروشلم کی فتح میں، بیت المقدس کی فتح کے اندر جنرل ایلن بائے جو تھا، برطانوی جرنیل تھا، اس کی براہ راست حمایت انڈین مسلمانوں کی مختلف بٹالینز نے کی، اور جس کے اندر انڈین مسلمان برطانوی افواج کے زیر سایہ لڑتے ہوئے، غزہ کے اوپر بمباری کرتے ہوئے، سیج کرتے ہوئے مسلمانوں کی کیولری ریجمنٹس اور پنجاب ریجمنٹس جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ لڑیں، اور بالآخر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح ہوا یہ بیت المقدس اپنوں نے پلیٹ میں پیش کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیا. ناظرین، ورلڈ وار 1 یا پہلی جنگ عظیم یا گریٹ وار 1914 سے لے کر 1918 کے درمیان دو انتہائی اسٹرانگ پاور گروپس کے درمیان ہوئی. اس میں ایک کو الائیڈ فورسز اور دوسرے کو سینٹرل فورسز کے نام سے جانا جاتا ہے. الائیڈ فورسز کے اندر تاج برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھا، جبکہ سینٹرل فورسز کے جرمنی، آسٹرو ہنگریا اور خلافت عثمانیہ کے اوپر مشتمل تھی.
ناظرین، آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ پہلی جنگ عظیم بھی یہودیوں کی وجہ سے ہی سٹارٹ ہوئی اور اس کا سبب بھی وہ بنے اور انہوں نے جان بوجھ کے اس کو بھڑکایا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے آسٹرو ہنگریا کے کراؤن پرنس آرڈیوک فرڈیننڈ کو اپنی ایک خفیہ بلیک ہیڈ تنظیم کے تھرو مروا دیا۔ اس کی گاڑی کے اوپر پریڈ کے دوران گرینیڈ پھینکا جس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ 28 جولائی 1914 کو اس واقعے کی وجہ سے آسٹرو ہنگریا نے سربیا کے اوپر حملہ کر دیا۔ سربیا چونکہ روس کا اتحادی تھا، اس لیے روس نے 30 جولائی 1914 کو جنرل موبلائزیشن کا اعلان کیا اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر جرمنی کے اگینسٹ اپنی فورسز کو لگا دیا۔ 30 جولائی 1914 کو یہ پہلی جنگ عظیم کا میدان گرم ہو گیا، جس کے اندر جرمن نے سب سے پہلے 1 اگست 1914 کو رشیا کے اوپر حملہ کیا اور دوسری طرف ویسٹرن فرنٹ کے اوپر بیلجیم کو یہ کہا کہ ہم نے فرانس کے اوپر حملہ کرنا ہے تو آپ اپنی نیوٹرلٹی کو بریک کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ بیلجیم نے انکار کیا اور 3 اگست کو جرمنی نے فرانس کے اوپر بیلجیم کے تھرو ہی حملہ کر دیا۔ تاج برطانیہ نے بیلجیم کی نیوٹرلٹی کو جواز بنا کے اس کے اوپر جرمنی کے اوپر جنگ ڈکلیئر کر دی اور اس طرح پہلی جنگ عظیم کا باقاعدہ طور کے اوپر آغاز ہو گیا۔ اگست 1914 سے شروع ہونے والی عالمی جنگ اگلے 3 مہینوں میں ٹرینچ وارفیئر میں بدل گئی۔ فرانس اور جرمنی نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر کر لیا اور 700 کلومیٹر تک ٹرینچز بنا لیں جس کو کراس کرنا دونوں کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اس ایریے کو یا اس سرا کو ٹوٹل وار کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل جنگوں کے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر قومیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نبرد آزما ہو جائیں کہ تمام حربے استعمال کریں، ہر قسم کی چیز کی اجازت ہو کہ اگلے کو شکست دی جائے۔ یہی صورتحال ایسٹرن بارڈر کے اوپر رشیا اور جرمنی کے درمیان بھی ہو گئی۔ عالمی جنگ شروع ہونے کے 3 مہینے کے بعد خلافت عثمانیہ نے بلیک سی میں روس کے خلاف محاذ کھول دیا اور باقاعدہ طور کے اوپر عالمی جنگ کا حصہ بن گئی۔ خلافت عثمانیہ کے عالمی جنگ میں شمولیت کے بعد بیلنس آف پاور سینٹرل پاس کے حق میں چلا گیا اور اگلے 2 سال کے اندر 1916 تک ایسا محسوس ہونے لگا کہ روس، برطانیہ اور فرانس یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اگلے 2 سال خلافت عثمانیہ مسلم امہ کے بقا کی یہ جنگ بھرپور طریقے سے لڑتی ہے اور اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہتی تو مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان برطانیہ سے آزاد ہو سکتے تھے مگر نوعیت بالکل مختلف ہوتی۔ نہ یہ مسئلہ کشمیر ہوتا اور نہ اسرائیل کا ناسور ہوتا اور نہ موجودہ آزاد غلامی کا طوق ہر مسلمان اپنے گلے میں سجائے پھرتا۔ لیکن کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خلافت عثمانیہ جیتی ہوئی جنگ اپنوں کے ہاتھوں کچھ اس طرح ہارتی ہے کہ ان کا اپنا حجاز کا گورنر شریف مکہ حسین ابن علی تاج برطانیہ کے ساتھ ساز باز میں لگ جاتا ہے۔ برطانیہ اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور عرب قومیت کو ہوا دے دیتا ہے۔ مارچ 1916 میں شریف مکہ حسین ابن علی اور برطانوی ڈپلومیٹ سر میک موہن کے درمیان 10 خطوط کا تبادلہ ہوتا ہے جس میں شریف مکہ برطانیہ سے عرب ریاستوں کے قیام اور عرب خلافت کی گارنٹی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ شریف مکہ کی اس غداری اور خلافت عثمانیہ کی پیٹھ میں یہ چھرا گھونپنے کی قیمت آج پوری اسلامی دنیا بھگت رہی ہے۔ شریف مکہ کی اس غداری کے بعد برطانیہ اور فرانس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عالمی جنگ اب وہ جیت جائیں گے۔ چنانچہ اگلے ہی مہینے مئی 1916 کو فرانس اور برطانیہ خلافت عثمانیہ کی اصل بندرباڑ میں لگ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شام اور شمالی عراق فرانس کے پاس رہے گا جبکہ یروشلم اور جنوبی عراق برطانیہ کے پاس۔ اس معاہدے کو سائکس پیکاٹ معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شریف مکہ جون 1916 کو خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے اور حجاز میں خلافت عثمانیہ کے مفادات کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ اس بغاوت میں شریف مکہ کی مدد ایک دیومالائی کردار ٹی ای لارنس، جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کرتا ہے۔ وہ برطانیہ اور شریف مکہ کے درمیان جھوٹی گارنٹی کرواتا ہے جس کی بدولت نادان شریف مکہ مسلمانوں کے مفادات کی تباہی کر دیتا ہے جبکہ فرانس اور برطانیہ اندرون خانہ بندر بانٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ عرب قوم بغاوت کر دیتی ہے، خلافت عثمانیہ کو جگہ جگہ شکست ہوتی ہے، جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، فلسطین کو سپلائی کے لیے جانے والی ریلوے لائن کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔
جولائی 1917 کو لارس آف عربیہ کی قیادت میں عرب لشکر عقبہ شہر فتح کرتے ہیں اور اس طرح حجاز مقدس سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تین نومبر کو عرب لشکر ہندوستانی مسلمانوں پر مشتمل کئی بٹالین، جن میں بالخصوص شمال مغربی خطہ کے ہزاروں مسلمان سپاہی شامل ہوتے ہیں، جنرل ایرن بائی کی قیادت میں غزہ شہر پر حملہ کر دیتے ہیں اور 7 نومبر کو غزہ شہر فتح کر لیتے ہیں۔ عثمانیوں کو شکست فاش ہوتی ہے۔ اگلے ہی مہینے دسمبر 1917 کو اس غداری کا رزلٹ سامنے آتا ہے اور جنرل ایرن بائی عرب اور ہندوستانی مسلمانوں کے جھرمٹ میں فاتح یروشلم کے طور پر اس شان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے جس شان کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ کوئی مت مانے، اسرائیل کی موجودہ سفاک قتل و غارت کے پیچھے ان تمام عرب اور ہندوستانی مسلمانوں کا خون شامل ہے جنہوں نے قبلہ اول اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں ڈال کر برطانیہ کے حوالے کیا اور برطانیہ نے وہ پلیٹ اسرائیل کے حوالے کر دی۔ نومبر 1917 میں برطانیہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا بالفور ڈکلیریشن منظر عام پر لاتا ہے، جس میں برطانیہ نے یہودیوں کو یروشلم میں آزاد ریاست کے قیام کی گارنٹی دی ہوتی ہے۔ شریف مکہ اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ترکی 1924 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے اور ساتھ ہی شریف مکہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس دفعہ برطانیہ اپنے اتحادی شریف مکہ حسین ابن علی کو نجد میں موجود اپنے دوسرے اتحادی ابن سعود کے ذریعے شکست فاش دیتا ہے اور یوں نجد اور حجاز پر سعودی عرب کی حکومت قائم کر دی جاتی ہے، جس نے برطانیہ کو اسرائیل بنانے کی تائید ان الفاظ میں کی ہوتی ہے کہ ہم اسرائیل کے بنانے میں 1000 دفعہ راضی ہیں۔